بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعہ کے بارے میں، جس میں آپ نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرائطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندے خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا، اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھے کو اپنے ایک بندے کے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب کہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایسے مردار سے پر پڑی کہ لوگوں کو کھانا کھاتے تھے۔ رات آپ کی نظر ایک مردہ پرندے پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس مناظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردہ کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہوا اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جڑ بن جائے گا تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کس طرح عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے آؤ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد میں ان کے نام سے ان کو بلاؤں گا، دیکھنا وہ دوڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور سب کو آپس میں مکس کر دو۔ پھر
चंद हिस्सों में तकसीम करो, हर हिस्सा एक पहाड़ पर रख दो, फिर इन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा की हुक्म से जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया। परिंदों को ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त का कीमा बनाया और उनको आपस में मिला दिया। फिर तकसीम करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों की चोंच अपनी उंगलियों में रख ली और अपने पास दाना और पानी रख लिया। फिर इन परिंदों का नाम लेकर उनकी आवाज़ दी, खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। तो उन हैवानों के बाद अज्जा बाजू के तरह उड़े और उनके बदन दुरुस्त हुए और हर बदन अपनी गर्दन और सर से आकर जुड़ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी चोंच छोड़ दी तो वो परिंदे उड़े, ज़मीन पर बैठे और दाना चुनने लगे और पानी पिया और कहा, ए पैगंबरे खुदा, आपने हमें ज़िंदा किया, खुदा आपको ज़िंदा रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि खुदा मुर्दों को ज़िंदा करता है, वही हर चीज़ पर कादिर है। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम मुजाहरा अपनी नज़रों से देख लिया तो उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान की दौलत से माला माल था, मज़ीद इत्मीनान हासिल हुआ। आखिर में आपको ये बात बताते चले कि ये 4 परिंदे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए थे, कौन से थे। ये 4 परिंदे मुख्तलिफ किस्म के परिंदों में से थे, क्योंकि इसके बगैर आप अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि हर परिंदे के अज्जा उसकी असल बदन में वापस आएंगे और ये मुख्तलिफ किस्म के होने की सूरत में ही साबित हो सकता था। मशहूर रवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे। जिन पहाड़ों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों के अज्जा रखे थे, उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं, लेकिन रवायत में ये तादाद 10 बताई गई है। रवायत के मुताबिक ये पहाड़ दिन या शाम के पहाड़ों में से है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।